اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ جو آپ دل کی دھڑکن ہے، یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جب اللہ 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 پڑھا جاتا ہے تو قلب میں وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ آپ کے قلب میں وہ نور ڈال دیتا ہے جس نور سے آپ کو کامیابی ملے. ذکر عربی ورڈ ہے. ذکر کا جو مطلب ہے، اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو اصل میں جو بھی ورڈ ہوتا ہے ان کی جو روٹ ورڈ ایک ہی ہوتا ہے. اس روٹ ورڈ کے حساب سے جب ہم دیکھیں تو اس کا دو طریقوں کا ایک مفہوم نکلتا ہے. ایک ہوتا ہے یاد کرنا. اب یاد کرنے کا مطلب ہے کسی کو یاد کرنے، میمورائز کرنا نہیں. یاد کرنا مطلب کسی کی یادیں جیسے ہوتی ہیں، ریممبر، اس طریقے کسی کو یاد کرنا. اب جیسے ایک قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے یاد کرنے کے لیے. ایک یہ مان نکالتے ہیں لوگ، ایک نکلتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر لیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. دوسرے کہتے ہیں ذکر کا مطلب نصیحت ہے. اب نصیحت تبھی آئے گی جب آپ کو کوئی چیز یاد آئے گی. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، میں ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بھی ایسا آپ کام کرتے ہو جو آپ جس کے متعلق آپ کے بڑوں نے، مطلب آپ کے والد یا والدہ جو بھی آپ کے پرورش کرنے والے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے. اب آپ جب وہ کرنے جا رہے ہو تو پھر آپ کو جب یاد آتا ہے کہ میرے والد نے یا میری ماں نے یا مجھے جو بھی پرورش، اس نے مجھے منع کیا تھا. اب یہ جو یاد آ رہا ہے، وہ جو منع کیا تو وہ ایک نصیحت بن گئی آپ کے لیے. تو اس قسم کا ذکر جو ہے اس کو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. اب لوگ جو ہے، مختلف علماء، مختلف لوگ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے، آپ کا قلب جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب قرآن میں سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے ماں باپ کا اور باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اور بلکہ اس سے زیادہ. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کا یا باپ دادا کا ذکر ایسے کیا ہو؟ فار ایگزامپل، کسی کے والد کا نام عثمان ہے یا کوئی اور نام آپ سلیم ہے فار ایگزامپل. اب آپ قرآن کیا یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح ذکر کرو جیسے آپ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو؟ تو کیا آپ باپ دادا کا ذکر ایسے کرتے ہو، سلیم 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 سلیم، عثمان 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 عثمان؟ ایسا تو نہیں کرتے. ہم جب بھی اپنے والدین کے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی نصیحتوں کی بات کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح ذکر کرو جیسے اپنے مطلب باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، حالانکہ اس سے اشد زیادہ کرو. تو یہ قرآن میں جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت میں یہ بالکل کلیئر لکھا ہے. تو اب ذکر ہم ایسے کبھی نہیں کرتے کہ ہم اس کو کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ کثرت سے ایک چیز پڑھتے رہیں کہ اس کے باپ کا نام سلیم ہے یا عثمان ہے تو ہم کہیں گے عثمان 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 عثمان. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ تھوڑا ہمیں سوچنا پڑے گا ان باتوں پہ. ہم پتہ نہیں، ہمیں لوگ جو ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اللہ کا ذکر کرو، آپ اللہ کا ذکر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی کب 98-99 میں گور شاہی، ریاض احمد گور شاہی کوٹری میں جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. مجھے کسی نے بتایا کہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں. میں بچپن سے ہی مجھے بڑا شوق تھا ان ایسی ہستیوں سے ملنے کا. تو مجھے یہ ہوا کہ میں ان کے پاس گیا. تو جیسے میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کان اپنے نزدیک کرو. میں نے جیسے اپنے کان اس کے نزدیک کیے تو پھر اس نے مجھے کہا کہ بیٹا کثرت سے اللہ 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 کرتے رہو. میں اس ٹائم پہ چھوٹا تھا. جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے بس یہی کہہ کے مجھے وہ مطلب ختم ہو گئی وہ ہماری ملاقات. تو مجھے یاد ہے جب میں یہ سن کے نکلا تو میرے ساتھ جو بندہ مجھے چلا تھا میرے ساتھ، میں نے اس کو یہ بولا کہ یہ جو اس نے بات کی یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ ذکر کرو. اب عمل پھر کیا ہوگا؟
جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ چاہے آپ مومن ہو، چاہے آپ عیسائی ہو، چاہے آپ کچھ بھی ہو، اگر آپ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اور اب دیکھیں اور کیا کہتا ہے کہ اور اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی خوف نہیں۔ سورہ عصر میں بھی یہی چیز ہے کہ عمل صالح ہونے چاہیے۔ مطلب پورا جو قرآن ہے وہ بیہیویئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک مومن کا بیہیویئر کیسا ہوگا۔ اگر آپ مومن ہیں تو تب تک آپ جو ہے نا، جب تک آپ کا بیہیویئر وہ مومن والا نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن میں آیا ہے، قرآن کی 49 سورہ کی 14 نمبر آیت میں آیا ہے کہ لوگ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے یہ کہو کہ یہ صرف اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مطلب یہ اپنے آپ کو ابھی اسلامتی میں آئے ہیں، یہ ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے مومن نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے قلب میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب تک ایمان داخل ہوگا نہیں تب تک آپ وہ مومن نہیں بنیں گے۔ مومن تب بنیں گے جب ایمان داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ قرآن بتاتا ہے، جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے، اس کو فالو کریں۔ یہ ہوتا ہے اصل ذکر کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اس بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ تم میری نصیحت کرو، میں تمہاری نصیحت نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم جب اس بات کو جب سمجھو گے، ایک بندہ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ سے نصیحت لے گا، تو پھر اللہ بھی اس بندے کے لیے خاص رحمت بھیجے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا، خاص رحمت اس کے لیے ہوگی۔ تو اس قسم کا ذکر جو یہ مختلف لوگ اور مختلف علماء سو کالڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کرتے رہو اور تسبیحاں پڑھتے رہو تو پھر آپ کو روشن ہو جائے گا، نہیں، ذکر کا مطلب ہے آپ کو جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، عمل صالح نہیں کریں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کرتے رہیں، زندگی گزر جائے گی، آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ یہ کرتے رہو۔ جیسے گوتم بدھ نے کہا تھا کہ پوری زندگی 20 سال یا 18 سال وہ اپنی بادشاہت، اپنی بیوی، اپنا چھوٹا بیٹا چھوڑ کے، اور وہ نکل گیا تھا صحراؤں میں خدا کی تلاش میں، اور تو پھر اس کو کیا ملا؟ وہ تو ذکر، تو اس سے زیادہ ذکر تو کسی نے نہیں کیا۔ وہ اتنا ذکر کیا، اتنا کچھ یاد کیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ، اس نے بھی اپنے حساب سے وہ اللہ کو ڈھونڈنے، خدا کو ڈھونڈنے وہ نکلا، اور آخر میں اس کو کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا تو مجھے تو صرف درد، اس دنیا میں درد اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو جب ایسے لوگوں کو کچھ نہیں مل سکتا ہے، وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ درویش، وہ صوفیوں کا سب سے پہلا صوفی درویش جسے کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا، تو آپ کو اللہ اللہ کرنا یا یہ صرف زبان سے جو ہے نا وہ یہ سوچ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، جب تک آپ کا عمل صالح نہیں ہوگا۔ آپ نکلو اپنے گھروں میں، سب سے پہلے اپنے گھروں میں اپنے عمل کو سیدھا کرو، اپنے والدین کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے پہلے والدین ہے، سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق، آپ کا سب سے پہلا حق جو ہے نا والدین ہے۔ آپ کو والدین کی خدمت کرنی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بہن بھائی ہیں، اپنی گھر والی ہیں، اپنے بچے ہیں۔ یہ ایکچولی یہاں سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ یہی آپ کی ایکچوئل، تو دنیا تو یہی ہے۔ اگر دنیا دیکھی جائے کسی کی، وہ یہ کہ بھئی آپ کی دنیا کیا ہے، آپ کے گھر کے اندر جو ماحول ہے، یہ آپ کی یہی دنیا ہے۔ اس دنیا میں آپ کیسے ہیں، اگر آپ یہاں پہ بہتر ہیں تو پھر آگے بھی بہتر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، آپس میں بہن بھائی لڑتے رہو، ماں باپ کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا باہر اور ایسے سینہ تان کے گھوم رہے ہو کہ ہم بڑے جو ہے نا وہ عمل صالح ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہو، NGOs چلا رہے ہو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، پھر جا کے آپ کو کوئی کامیابی ملے گی۔ تو یہ ذکر جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، اس کا کوشش میں نے کی ہے اس کو کلیئر کرنے کی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئے، کوئی بھی سوال ہو تو ضرور مجھ سے کریں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جتنا مجھے اللہ نے علم دیا، جتنی مجھے طاقت دی ہے علم کی، میں ضرور اس کو جو ہے نا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔